بسم الله الرحمن الرحيم. المفعول معه هو مذكور بعد الواو لمصاحبة معمول فعل لفظا أو معنى. مفعول معه هو وہ اسم ہے مذکور بعد الواو جو مذکور ہو واو کے بعد لمصاحبت معمول فعل جو کہ فعل کے معمول کا ساتھی ہو جو کہ فعل کے معمول کا مصاحب ہو خواہ وہ فعل لفظاً ہو او معنن یا وہ معنن ہو. فإن كان اللفظ لفظاً وجاز العطف فالوجهان. آج کے سبق میں کل دو باتیں ہیں. پہلی بات تعریف کی وضاحت کر رہے ہیں مفعول معہ کی. دوسری بات چار صورتیں بیان کر رہے ہیں مفعول معہ کی. چونکہ مفعول معہ جو ہوتا ہے وہ واو کے بعد واقع ہوتا ہے، اس طرح معطوف جو ہے وہ بھی واو کے بعد واقع ہوتا ہے. تو کہاں پر عطف جائز ہوگا، کہاں پر مفعول معہ جائز ہوگا، تو اس کی کل چار صورتیں صاحب کتاب نے بیان کی ہے، وہ بھی بیان کریں گے. لیکن پہلے آپ جو تعریف جو اس نے کی ہے آپ اس تعریف کو اس نقشے سے سمجھیں. چونکہ صاحب کتاب نے کہا ہے لمصاحبت معمول فعل کہ مفعول معہ معمول فعل کا جو معمول ہوتا ہے، فعل کا جو اس کا ساتھی ہو، اس کا مصاحب ہو. جیسے کہ آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ اسناد الفعل الی الاسم، اسناد الفعل الی الاسم یہ بواسطہ حرف عاطف ہوگا یا بدون حرف عاطف ہوگا یا بغیر حرف عاطف کے ہوگا. اگر بواسطہ بدون حرف عاطف کے ہو اس میں ہماری بحث نہیں ہے. بواسطہ حرف عاطف کے ہوگا پھر دو حال سے حالی نہیں، مبعد حرف عاطف شریک ہوگا مقابل حرف عاطف کے ساتھ نفس فعل میں. مبعد حرف عاطف شریک ہوگا مقابل حرف عاطف کے ساتھ نفس فعل میں صرف شریک ہوگا، شرکت نفس فعل میں ہوگی، یا مبعد حرف عاطف شریک نہ ہوگا مقابل فعل کے ساتھ نفس فعل میں. نفس فعل میں دونوں کی شرکت نہ ہوگی، واو کے مقابل کا اور نہ واو کے مبعد کا. لیس مما نحن فیہ جاءنی زید وامر قام. یہاں پر حرف عاطف تو ہے لیکن حرف عاطف کا مبعد امر ہے اور حرف عاطف کا مقابل زید ہے، اور دونوں جو ہے نفس فعل میں شریک نہیں ہے، اس لیے کہ زید جو ہے وہ اس پر مجیت کا حکم ہم نے لگایا ہے اور امر جو ہے اس پر قیام کا حکم ہم نے لگایا ہے. تو نفس فعل میں شریک نہیں ہے، یہ عطف ہے، مفعول معہ نہیں. اور اگر نفس فعل میں دونوں شریک ہو، حرف عطف کا مقابل اور مبعد دونوں نفس فعل میں شریک ہو، پھر اس کی تین صورتیں ہیں. نمبر ایک مع اتحاد الزمان فقط، صرف زمان کے ساتھ زمان میں شرکت ہوگی. اب المکان فقط، واو کے مقابل اور مبعد کا مکان میں فقط شرکت ہوگی. نمبر دو مع اتحاد الزمان والمکان فقط، واو کے مقابل کا اور واو کے مبعد کا زمانہ اور مکانہ دونوں میں اتحاد ہوگا. نمبر تین تیسری صورت بغیر اتحاد زمان والمکان، اتحاد زمان والمکان میں شرکت نہ ہوگی. یہ معطوف ہے ضرب زید و عمر، ضرب یہ عطف نہیں ہے، یہ مفعول معہ نہیں ہے. اگر صرف شرکت ہو زمانہ میں یا صرف شرکت ہو مکان میں، پھر اس کی دو صورتیں ہیں. دو صورتیں اس لیے بنیں گے کہ ایک زمان کی بنے گی اور دوسری مکان کی بنے گی. اگر اتحاد فی زمان ہو، واو کے مقابل اور واو کے مبعد دونوں کا کیا ہو، اتحاد ہو صرف زمانہ میں، جیسے کہ سیر تو وزیدن، متکلم کا اور زید کا دونوں کا زمانہ چلنے کا ایک ہے، تو یہ مفعول معہ ہے. یہ زیدن جو واقع ہوا ہے منصوب آپ کو لگ رہا ہے، یہ کس بنا پر منصوب ہے، مفعول معہ کی وجہ سے. یا اتحاد فی المکان، اتحاد یعنی فعل کے مقابل کا اور مبعد کا دونوں کا اتحاد ہوگا فقط کس میں، مکان میں. لو ترکت الناقۃ، لو ترکت الناقۃ وفصیلتھا، وفصیل لرضعتھا. لو ترکت الناقۃ، یہ ناقۃ جو ہے یہ ترکت فعل کے لیے معمول ہے، ترکت فعل کے لیے، اور یہ فصیلتھا یہ مفعول معہ ہے. یہ کیا ہے، واو کے مبعد والا اسم، واو کے مبعد والا اسم واو فعل کے معمول کا ساتھی ہو، فعل کے معمول کا ساتھی ہو. اور یہ فصیل جو ہے بچہ، ناقہ کی بچہ، یہ بھی مصاحب ہے، ناقہ کی اونٹنی کی مصاحب ہے، تو یہ بھی مفعول معہ کی بنیاد پر منصوب ہے. لو ترکت الناقۃ مع فصیلتھا، مع لرضعتھا تو دودھ دے دیتی، یہ بھی مفعول معہ ہے. مع اتحاد زمان والمکان فقط، اتحاد زمان وال فعل کے مبعد کا اور مقابل کا اتحاد ہو زمان میں اور مکان میں، تو ہم یہاں دو صورتیں بیان کریں گے. چونکہ صاحب کتاب نے یہاں کہا ہے کہ یہ مفعول معہ واو کے بعد جو اسم واقع ہوتا ہے وہ مفعول معہ ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے، یہ ساتھی ہو فعل کے معمول کا، فعل کے. جیسے آپ دیکھیں استوى الماء والخشبۃ، یہاں پر واو کے بعد کیا واقع ہوا ہے، لفظ الخشبہ واقع ہوا ہے، اور یہ مصاحب ہے، یہ ساتھی ہے، یہ دوست ہے واو کے مقابل جو کہ الماء ہے اس کا. تو دوست اور مصاحب کا مطلب یہ ہے کہ اگر فعل کا جو معمول ہے، یہاں استوى فعل ہے، اس کا معمول کیا ہے، یہ اگر فاعل ہو تو واو کے مبعد جو اسم ہے وہ بھی فاعل ہوگا، وہ بھی کیا ہوگا. تو یہاں دونوں کی شرکت فاعلیت میں ہے، دونوں کی دوستی کس میں ہے، فاعلیت میں ہے. اسی طرح
अगर यहाँ पर ये फेल है, इसका मामूल मंसूब हो यानी मफूल बिही हो, तो वाव के बाद जो इसम होता है वो भी क्या होगा? तो फेल के मामूल का, फेल का जो मामूल है ये और वाव के जो मबाद इसम है वो दोनों शरीक होंगे, साथी होंगे, दोस्त होंगे। किस चीज में? मफूलियत में। किस चीज में? मफूलियत में उसकी दोस्ती होगी। अब यहाँ देखें, इस्तवा अलमाओ वल खाशाबता, पानी और लकड़ी बराबर हो गए। खाशाबा शरीक माल मा है, खाशाबा शरीक माल फिर ज़माने वल मकान फिर इस्तिवा, फिर ज़माने, ज़मान एक ज़माना में और एक मकान पानी में, तो ये क्या हो गया? मफूल माहू है। ये फेल की मिसाल थी कि मफूल माहू मुसाहिब हो फेल के मामूल का, किसमें? माने फाइलियत में, फाइलियत में दोनों की दोस्ती हो, और यहाँ पर मफूलियत में दोनों की दोस्ती हो। मफूल माहू के और फेल के मामूल का वक़ूअ फेल में शरीक होंगे। वक़ूअ फेल में कफाका व ज़ैदन दिरहमुन, कफाका व ज़ैदन। अब देखें यहाँ पर कफा ये फेल है और ये काफ ज़मीर जो है ये इस कफा फेल का क्या है? मामूल है। ये कफा क्या है? कफा क्या है? फेल है। और ये काफ ज़मीर क्या है? मामूल है। वाव के बाद हमने जो इसम जिक्र किया है ये क्या है? मफूल माहू है। तो हमने कहा था कि मफूल माहू फेल के मामूल का क्या हो? मुसाहिब हो, साथी हो, और साथी का मतलब ये है कि या तो फाइलियत में हो गया तो मफूलियत में होगी। तो ये ज़ैदन जो है ये काफ ज़मीर का साथी किस में है? मफूलियत में है। देखे यहाँ पर ज़ैद जो है मुहातब के साथ किफायत में ज़मानन व मकानन शरीक है। किफायत में, काफी होने में, ज़मानन और मकानन दोनों शरीक है। इस नक्शे से ये मफूल माहू की जो तारीफ थी वो समझ में आ गई होगी।